السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالقیوم، پیش خدمت ہے ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ میں بارش سے فصلوں کی تباہی کا جائزہ، مرکزی ٹیم کرے گی کل سے دورہ۔ سستے داموں میں پیٹرول اور ڈیزل درآمد کر کے مہنگے داموں میں فروخت کر رہی ہے مودی حکومت، عوام کو ملنا چاہیے اس کا فائدہ، کانگریس نے دیا بیان۔ منی پور گورنر سے ملا اپوزیشن اتحاد انڈیا کا وفد، متاثرین کی صورتحال سے گورنر کو کیا آگاہ۔ پاکستان میں طاقتور بم دھماکہ، 40 افراد ہوئے جاں بحق، درجنوں ہوئے زخمی۔ تلنگانہ میں بارش سے فصلوں کی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی ٹیم کل سے دورہ کرے گی۔ تلنگانہ میں حالیہ چند دنوں کے دوران بارش سے ہوئی تباہی اور فصلوں کو ہوئے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (NDMA) کے مشیر کے ستیارتھی کی زیر قیادت بین وزارتی مرکزی ٹیم پیر سے ریاست کا دورہ کرے گی۔ وزارت زراعت، جل شکتی، فائنانس، بجلی، روڈ ٹرانسپورٹ اور نیشنل ریموٹ سینسنگ ایجنسی (NRSA) کے عہدیداروں پر مشتمل ٹیم شدید بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے گی اور نقصانات کا جائزہ لے گی۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ مودی حکومت کم داموں میں پیٹرول اور ڈیزل کی درآمد کر کے اسے مہنگے داموں میں ملک میں بیچ کر بھاری منافع کما رہی ہے، اس کا فائدہ عوام کو ملنا چاہیے۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش اتوار کے روز جاری ایک بیان میں یہ بات کہی۔ جے رام رمیش نے کہا کہ قیمت کو کم سے کم 35% تک کم کیا جانا چاہیے۔ کانگریس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رام رمیش نے اتوار کو یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ مودی حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر بے رحمی سے منافع خوری کر رہی ہے۔ گزشتہ ایک سال میں خام تیل 35% سستا ہوا ہے، لیکن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم نہیں کی گئی ہیں۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ سرکاری اور پرائیویٹ تیل کمپنیوں کو پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت پر 10 روپے فی لیٹر سے زیادہ منافع ہو رہا ہے، اسی لیے اس کی قیمت کو کم سے کم 35% تک کم کیا جانا چاہیے۔ کانگریس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رام رمیش نے اتوار کو یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ مودی حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر بے رحمی سے منافع خوری کر رہی ہے۔ گزشتہ ایک سال میں خام تیل 35% سستا ہوا ہے، لیکن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم نہیں کی گئی ہیں۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ سرکاری اور پرائیویٹ تیل کمپنیوں کو پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت پر 10 روپے فی لیٹر سے زیادہ منافع حاصل ہو رہا ہے۔ منی پور گورنر سے ملا انڈیا کا وفد، تشدد کے متاثرین کی صورتحال سے کیا آگاہ۔ قابل ذکر ہے کہ کانگریس لیڈر ادھیر چودھری کی قیادت میں ٹیم ہفتے سے منی پور کے 2 روزے دورہ پر ہے اور اس نے چورا چاند پور اور بشنو پور اور امپھال اضلاع میں مختلف ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا اور تشدد سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی۔ مسٹر چودھری نے گورنر کو بتایا کہ لوگ ریلیف کیمپوں میں کیسے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ دکھ اور تکلیف میں ہیں، ان میں ڈپریشن اور خوف کا احساس بھی عام ہے۔ خواتین اور بچوں اور طلباء سمیت معاشرے کے تقریباً تمام طبقہ متاثر ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جاری تنازعات کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ وفد نے کہا کہ یہ نہ صرف امن و امان کا مسئلہ ہے بلکہ ایک نسلی تنازع بھی ہے جس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، لہٰذا ریاست میں امن اور معاملات کو بحال کرنے کے لیے تنازعات ختم کرنے اور برادریوں کے درمیان نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے مناسب اقدامات اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے گورنر کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ گورنر نے منی پور کا دورہ کرنے والے وفد کا خیر مقدم کیا اور امن و امان کی بحالی کے لیے ان کی کوششوں کی تعریف کی۔ گورنر نے انہیں بتایا کہ وہ پہاڑی اور وادی دونوں اضلاع میں مختلف ریلیف کیمپوں کا دورہ کر کے لوگوں کو درپیش مسائل سے پوری طرح واقف ہے۔ گورنر نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں حالات پر قابو پانے اور جلد سے جلد امن اور حالات پر معمول پہ لانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہیں۔ سیکورٹی فورسز بھی لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دو برادریوں کے درمیان بد اعتمادی کو ختم کرنے کے لیے نفرت کو دور کرنا ہوگا۔
वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से तेलुगु कॉमेडियन ब्रह्मानंदन ने मुलाकात की। तेलुगु फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन ब्रह्मानंदन ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से अपने अरकान ख़ानदान के साथ मुलाकात की। प्रगति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान ब्रह्मानंदन ने चीफ मिनिस्टर को अपने फ़र्जंद की शादी की दावतनामा हवाले किया और हैदराबाद में मुनक़िद होने वाली शादी की तकरीब में अरकान ख़ानदान के साथ मिलकर शरीक होने की ख्वाहिश की। गरीबों को बेहतर मेयारी सेहत की देखभाल की खिदमत हुकूमत का बुनियादी मकसद है, हरीश राव ने दिया बयान। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने ज़ोर देते हुए कहा कि बेहतर सेहत आमा के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने पल्ले दवाखाने, बस्ती दवाखाने, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, एरिया दवाखाने और टीचिंग अस्पतालों का क़याम अमल में लाया है। सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर बेहतर तिब्बी खिदमत फ़राहम की जा रही हैं। रियासती हुकूमत का मकसद गरीबों को मेयारी सेहत की देखभाल की खिदमत फ़राहम करना है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 21 अगस्त को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। बीआरएस के सरबरा और वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 21 अगस्त को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वो महाराष्ट्र के दलित रहनुमा व जहदकार अन्ना भाऊ साठे की यौम पैदाइश की तक़ारीब में शिरकत करेंगे। बाद अज़ां वो कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में पूजा करेंगे। घर को रात में ताख़ीर से पहुंचने पर बाप की जानिब से की गई सरजनिश पर बेटी ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक ये लड़की शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में फलों को फ़रोख्त करने का कारोबार करती थी और अपने ख़ानदान के साथ अंबरपेट के तुलसी रामनगर में मुक़ीम थी। गुज़िश्ता चंद रोज़ों से वो घर को ताख़ीर से आ रही थी, जिस पर इसके बाप ने इसकी डांट डिपट की। कल रात भी बाप ने इसी मसले पर बेटी को डांटा, जिस पर ब्रह्म बेटी ने तेज़ धार हथियार से बाप का गला काट कर इसका कत्ल कर दिया। अंबरपेट पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 81.6 लाख रुपये का मालियाती सोना जब्त किया गया। पतलून की जेब में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। इस सोने की मालियत 81.6 लाख रुपये है। ये मुसाफिर चेन्नई से हैदराबाद पहुंचा था। श्रीलंका से आई लड़की ने एपी के लड़के से शादी कर ली। सरहद पार अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए एक लड़की श्रीलंका से हिंदुस्तान आ गई और आशिक व माशूक शादी के अटूट बंधन में बंध गए। सोशल मीडिया के ज़रिए आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के लक्ष्मण की दोस्ती श्रीलंका की लड़की से सोशल मीडिया के ज़रिए हो गई। इनकी दोस्ती तकरीबन 7 साल रही और बालाखिर इन्होंने शादी का फ़ैसला किया। वट्टेपल्ली महबूब कॉलोनी गुंटाल शाह बाबा दरगाह के करीब ड्रेनेज का पानी रोड पर उबलने से आने जाने वाले राहगीरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर स्कूली बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को इन हालात में सख्त दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। 3 किराना स्टोर के अतराफ वकनफ के तमाम मेन होल से पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि लोगों को आमदरफत में दुश्वारी हो रही है और पानी की वजह से मच्छरों की कसरत पाई जाती है और लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। कई हादसात भी इसी की वजह से हो रहे हैं। इलाके के अवाम ने कहा है कि बारहा GHMC के ओहदेदारों को इस जानिब तवज्जो दिलाई गई, लेकिन अब तक मेन होलों की सफाई नहीं की गई। मदरसा मस्जिद अबू बकर को जाने का यही वाहिद रास्ता है, जिसकी वजह से मासूम बच्चों को सख्त दुश्वारी हो रही है। GHMC ओहदेदारों से गुजारिश है कि वो मुतालिका एजेंसी कंट्रैक्टर की इस लापरवाही का सख्त नोट लेते हुए इन मेन होलों की सफाई का काम करें।
اتوار کے روز بہوجن سماجوادی پارٹی کے مائنارٹی کنوینر ابرار حسین آزاد نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور ریاستی وزراء پر الزام لگایا کہ وہ اسمبلی سے متصل پبلک گارڈن جو نظام دور کی نشانی ہے اسے TRS کے دور حکومت میں برباد کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور ریاستی وزراء سے اپیل کی کہ وہ ایک بار اس پبلک گارڈن باغ عامہ کا دورہ کرے۔ تلنگانہ حکومت کا آخری اسمبلی سیشن بلانے کا ابھی جو ہے نا کل منڈے سے سیشن آغاز ہو رہا ہے۔ اسی ضمن میں اسمبلی سے لگے ہوئے پبلک گارڈن کی بازیابی کے لیے پبلک گارڈن کی جو حال کیا گیا ہے اس کا میں کچھ دن پہلے دورہ کیا تھا، تو میں چاہوں گا کہ موجودہ چیف منسٹر سے اور بالخصوص اس ریاستی وزراء سے کہ وہ اسمبلی سے لگے ہوئے پبلک گارڈن کا دورہ کریں اور دیکھیں کہ کیسا آپ نے اپنے 9 سالہ دور میں اس پبلک گارڈن کو جو ہے نا تباہ و برباد کر دیا۔ نظام کے دور کا تعمیر کردہ اور ایک دور کی یادگار نشان پبلک گارڈن کا مینٹیننس مکمل طرح ناکام ہے۔ وہاں پہ موجود برج کولاپس ہو گیا ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ موجود سوئمنگ پول کو توڑ کر کے اس کو بھر کے زمین لیول کر دیا گیا ہے۔ وہاں کے تالاب کی بالکل خستہ حالت ہے اور پارک میں بھی مینٹیننس کی بڑی کمی ہے۔ تو آوارہ کتے گھوم رہے ہیں۔ ریڈ ہلز اور نامپلی سے جو خواتین بالخصوص خواتین کے لیے آنے کے لیے جو راستہ تھا وہ بند ہو گیا ہے، اور بچوں کے کھیلنے کے لیے جو پلے ایکوپمنٹ ہے وہ بھی ناکارہ ہے، وہ بھی جو ہے نا کارکرد نہیں ہے۔ یہ تمام صورتحال کے ذمہ دار یہ موجودہ حکومت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ تلنگانہ کی ریاست میں BRS پارٹی کا آخری اسمبلی سیشن ہو۔ یہ تو اس میعاد کا آخری سیشن ہے۔ امید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ حکومت میں آئیں گے، کیونکہ ان کے جو کارکردگیاں ہیں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص اقلیتوں کے ساتھ اور تلنگانہ کے وہ تمام لوگ جو جہدکار ہیں تلنگانہ کے ان کے ساتھ صرف دھوکہ رہا۔ یہ صرف جو ہے نا دکھاوے والے سیاست کا یہ لوگوں نے اپنے 9 سال میں دورہ کیا اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے معاشی طور پہ اور ہر طرح سے انہوں نے اپنے کام کیے۔ تو لہٰذا اگر اس بار کم سے کم وہ 9 سالہ دور میں جو کام نہیں کیے تو امید کرتا ہوں کہ وہ اس بار اس کا دورہ کریں، پبلک گارڈن کی دیکھ بھال کے لیے ایک بار وزٹ کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے آخری ایک میعاد کے آخری دور میں وہ پبلک گارڈن کی صورتحال ان کے ساتھ امید ہے تو وہ ایک بار اس کا دورہ کریں۔ تو ادروائز تلنگانہ کی حکومت جو ہے نا یہ ناکام ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ عوام ان کو آنے والے الیکشن میں بہتر سے بہتر نتائج دے کر کے ان کو جو ہے نا ان کے مقام تک پہنچا دیں گی، کیونکہ اب ان کا سیاسی مستقبل تلنگانہ میں خطرے میں ہے۔ اتوار کے روز یونائٹڈ کرسچنز فورم آف سنگاریڈی نے امن ریلی کا انعقاد عمل میں لایا۔ منی پور میں خواتین کے خلاف تشدد اور گرجا گھروں کو مسمار کرنے کی مذمت میں یہ احتجاج کیا گیا۔ یہ امن ریلی IP گیسٹ ہاؤس سے نیو کلکٹریٹ کمپلیکس تک نکالی گئی۔ اس احتجاجی مظاہرے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور منی پور تشدد کی شدید مذمت کی۔ حکومت کے نمائندوں نے یوم عاشورہ کو ایک فیسٹیول بنا کر مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ بی کے علم کے تقدس کو پامال کیا۔ صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن مولانا صوفی سید خیر الدین قادری نے انتباہ دیا۔ اس موقع پر صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن سید خیر الدین قادری اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ شہر حیدرآباد میں یوم عاشورہ کو احترام سے منایا جاتا ہے۔ 10 محرم کے جلوس کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطب شاہی آصف جاہی دور حکومت سے لے کر اس سے قبل کی حکومت تک نے اس تقدس کو برقرار رکھا، لیکن موجودہ حکومت کے نمائندے اس جلوس کو ایک فیسٹیول میں تبدیل کرتے ہوئے ایک بڑا اسٹیج، بڑے بینرز، قائدین کرسیوں پر بیٹھ کر عزاداریوں کی تصدیق کر رہے تھے، جو ناقابل برداشت ہے۔ مولانا صوفی سید خیر الدین قادری نے حکومت کے نمائندوں کو اس سلسلے میں انتباہ دیا کہ وہ مسلمانوں سے معافی مانگے۔ سے آپ جو ہے نا اگر بات نہیں آئے
اور آئندہ پھر ایسی کوشش کی گئی، خیر ویسی کوشش ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسا کہ ایک مثل مشہور ہے، چونٹی کی موت پکارتی تو پر پھوٹتے ہیں. تو اب یہ حکومت کی جو ہے نا تباہی کا وقت آ گیا ہے، تو ان کے بھی پناہ پھٹ گئے ہیں، اور یہ بھی جو ہے نا ایسے ایسے نئے نئے شعبدے بازی کے کام کر رہے ہیں. اب ان کا زوال یقینی ہے. یقیناً یہ جلوس تمہارے لیے آخری ثابت ہوگا، تمہاری حکومت کے لیے بھی آخری ثابت ہوگا. میں ان تمام نمائندوں کو سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر قوم سے آپ لوگ معافی نہیں مانگے تو ہم عنقریب ایک ہفتے کے اندر ہم جو ہے نا اس کے تعلق سے زبردست احتجاج کریں گے، اور تمہاری اس بدتمیزی، بے ادبی اور جو ہے نا اس جلوس کے تقدس کو جو پامال کیا گیا ہے، ہم اس کو قطعی برداشت نہیں کریں گے. آپ کو معافی مانگنا ہے، اور ورنہ جو ہے نا احتجاج کے لیے آپ جو ہے نا تیار رہنا چاہیے. ان کے اسٹیج پر کوئی کرسی نہیں تھی، اور ہمارے ساؤتھ زون کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ تو ننگے پاؤں کھڑے رہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوم عاشوراء غم کا دن ہے، اور یہ جلوس علم مبارک جو نکالا جاتا ہے اور جس میں عزاداری ہوتی ہے، اور جہاں پر جو ہے نا ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا شریک ہوتے ہیں، اور یہاں پر غم کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ ہمارے حکومت کے نام نہاد مسلمان نمائندے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جس طریقے کا جو نا گنیش فیسٹیول کا جو جلوس جاتا ہے یہ بھی اسی نوعیت کا ہے. تو یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے. یعنی جو اسلام کے باہر ہے ان کے دل میں اس جلوس کا، اس علم مبارک کا جو نا ادب و احترام ہے، لیکن ہمارے ہوم منسٹر صاحب جو خاص طور سے پرانے شہر سے ان کا تعلق ہے، ان کی پیدائش پرانے شہر میں ہوئی ہے، ان کو تو اس بات کا جو نا احساس ہونا چاہیے تھا کہ جلوس کا تقدس کیا ہے اور اس کا ادب و احترام کیا کرنا چاہیے. تو آپ کیا پیغام جو نا بتانا چاہ رہے ہیں آپ دنیا کے سامنے کہ یہ جو نا عزاداری کا جلوس اور یہ جو نا علم کا جلوس کیا یہ ایک سیر و تفریح کے لیے ہے؟ یہ کیا صرف جو ہے نا یہ اسٹیج پہ کرسیاں ڈال کے بیٹھ کر آپ کیا جو ہے نا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کے اس رویے سے بادشاہ وقت عثمان علی خان نے کبھی کرسی پہ بیٹھ کر ڈھٹی پیش نہیں کی، اور جتنے بھی پہلے حکومتیں یہاں پر آئی ہیں آزادی کے بعد سے وہ تمام بھی کھڑے ہو کر گھنٹوں جو نا انتظار کیا. کبھی بھی انہوں نے یہ شعبدے بازی نہیں کی جو آپ لوگوں نے شعبدے بازی اور ریاکاری جو نا جتانے کی کوشش کی. اور باوثوق ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ اسٹیج کا خرچہ وقف بورڈ سے دیا گیا ہے. کس کی باپ کی جاگیر ہے؟ کس کی باپ کی جاگیر ہے؟ وقف بورڈ کا پیسہ جو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. ادھر BRS سرکار وقف املاک کو لوٹ رہی ہے، تو اس کے کارندے اپنی نام و نمود کے لیے جو ہے نا وقف بورڈ کے پیسے کو برباد کر رہے ہیں. اور پھر ایسے مقدس دن کے اوپر، ایسے مقدس جلوس میں ان کی یہ حرکت ناقابل برداشت ہے. میں جتنے لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں، آپ کو قوم سے جو نا معافی مانگنا چاہیے. آپ معافی مانگیے، ورنہ تمام سیاسی جماعتیں اور دینی ملی سماجی جماعتیں مل کر آپ کی اس حرکت پر ہم جو ہے نا ایک بہت بڑا احتجاج منظم کریں گے، اور آپ کو جو ہے نا آپ کی اس جو ہے نا یہ جو
ہندوستانی خلائی تحقیق تنظیم اسرو نے اتوار کے روز اپنی سب سے طاقتور لانچ وہیکل PSLV-C56 کے ذریعے سری ہری کوٹا کی SHAR رینج کے اسپیس پورٹ سے بنیادی پے لوڈ DSSAR سمیت سنگاپور کے 7 سیٹلائٹوں کو کامیاب کے ساتھ لانچ کیا۔ اسرو نے ٹویٹ کیا کہ PSLV-C56 DSSAR مشن مکمل طور پر پورا ہو گیا ہے۔ 25.5 گھنٹے کی الٹی گنتی کے بعد 228 ٹن وزنی اٹھانے والی 44.4 میٹر لمبی 4 اسٹیج والی گاڑی نے 6:30 بجے فرسٹ لانچ پیڈ سے شاندار طریقے سے پرواز بھری۔ PSLV-C56 DSSAR ST انجینئرنگ سنگاپور کے لیے نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ NSREL کا وقف تجارتی مشن ہے۔ تقریباً 25 منٹ کے پرواز کے بعد سبھی 7 سیٹلائٹ کو ایک درست مدار میں قائم کیا گیا۔ PSLV-C56 نے 21 منٹ کی پرواز بھرنے کے بعد سب سے پہلے پرائمری پے لوڈ DSSAR ایک 360 کلوگرام ڈرامیچنگ ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ کو 5 ڈگری کے جھکاؤ اور 535 کلومیٹر کی اونچائی پر NVO میں قائم کیا۔ 5 برس سے کم عمر کے بچے عمرہ پرمٹ کے بغیر والدین کے ہمراہ مسجد حرام آ سکتے ہیں۔ کووڈ کی وبا کے بعد حرمین میں داخلے کے لیے زائرین پر جو پرمٹ کے حصول کی پابندی عائد ہوتی ہے وہ اب بھی برقرار ہے، لیکن سعودی وزارت حج عمرہ نے عمرہ پرمٹ کے حوالے سے پھر سے کہا ہے کہ پرمٹ کم سے کم عمر 5 برس کے لیے ہے۔ آج نیوز کے مطابق وزارت حج عمرہ کے بیان میں کہا کہ پرمٹ کا حصول لازمی ہے۔ عمرہ کے لیے پرمٹ کا اجرا توکلنا یا نسک ایپ کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ عمرہ پرمٹ کے لیے عمر کی کم سے کم حد کا تعین 5 برس ہے۔ اس سے کم عمر کے بچے اپنے والدین کے ہمراہ بغیر پرمٹ کے مسجد حرام میں آ سکتے ہیں۔ عمرہ پرمٹ کے لیے لازمی ہے کہ پرمٹ حاصل کرتے وقت درخواست گزار کو کورونا وائرس میں مبتلا نہ ہو اور نہ اس دوران کسی ایسے شخص سے قریبی تعلق رہا ہو جو کورونا کا شکار ہو۔ وزارت حج عمرہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ عمرہ پرمٹ حاصل کرنے کے وقت کے بعد دین کی پابندی کی جائے اور پرمٹ کا مقصد مسجد حرام میں ازدحام پر قابو پانا ہے اور عمرہ زائرین کو ہر وقت ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہے۔ اب دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلٹن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔